السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ حضرات کو، آپ کے بچوں کو دینی، علمی، اصلاحی باتیں سکھائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سکھائیں، تاکہ آپ کے بچے وہ چیزیں سیکھ لیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں، یعنی مسنون دعائیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس سے متعلق دعائیں ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے ناظرین ہم نے اس چینل کا انتخاب کیا ہے، یہ چینل بنایا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہماری ویڈیوز ضرور دکھائیں، ضرور سنائیں، تاکہ وہ ان دعاؤں کو سن کر یاد کر لیں، تاکہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور بجائے اس کے کہ آپ ان کو سکھائیں، آپ خود سے ان کے ساتھ محنت کریں۔ بس آپ اتنا کام کر لیں کہ ان کو یہ دعائیں ویڈیوز چلا کر دے دیں اور ان کو کہیں کہ دیکھیں یہاں اس چیز کی دعا ہے، اس کی دعا ہے، آپ یہ سنیں اور ان کو یاد کریں۔ یہ بہت ضروری ہے ناظرین۔ دعا سے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں یہ تعلیم دی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا خلاصہ اور مغز ہے۔ تو عبادت کا خلاصہ اور مغز ہونے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں الگ الگ طریقے کی، تو اس میں آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو یہ ہماری جو عبادتیں ہوئی ان کا خلاصہ اور ان کا مرکز اور ان کا مغز جو ہے وہ ہماری دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر موقع پر دعا کا کثرت سے اہتمام فرمایا اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کا اللہ سے سوال کیا۔ امت محمدیہ کے ہر فرد کو، ہر انسان کو، ہر آدمی کو، ہر شخص کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و مستند دعائیں یاد کر کے موقع و مقام کے مناسب پڑھتے رہا کریں اور ان کے معنی پر دھیان دیں۔ معنی پر دھیان دینے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مختلف کھانے کی، سونے کی، پینے کی، جاگنے کی، وضو شروع کرنے کی، وضو کے بعد کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ عربی الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کا ترجمہ، ان کے معنی پر ہم دھیان نہیں دیتے، وہ ہم یاد نہیں کرتے، جس سے ہمیں عنوان کے تحت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس چیز کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ مثلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں تو بس اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ہم نے بس اتنا پڑھ لیا، لیکن ان کے معنی کیا ہیں، ترجمہ کیا ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ بھی سمجھنا چاہیے، اسی سے مطلب واضح ہوتا ہے، حقیقت واضح ہوتی ہے۔ مسنون دعاؤں کو پڑھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سبب معبود حقیقی تک یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راز بھی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ملہم من اللہ اور مقبول و مستجاب ہونے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے حتی المقدور مسنون دعاؤں کے ورد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے ناظرین ہم وضو شروع کرنے کی دعا یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ حضرات پڑھیں، سنیں، غور سے سنیں اور بار بار سنیں تاکہ آپ حضرات کو سن کر یاد ہو جائے۔ ہم انشاءاللہ عبارت کے ساتھ ترجمہ بھی کریں گے۔ وضو شروع کرنے کی دعا: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں دین اسلام کے ملنے پر۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ وضو کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں اور الفاظوں پر غور کریں، دھیان دیں۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، پھر بایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، یعنی پہلے دایاں پاؤں ہم مسجد میں رکھیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے بایاں پیر مسجد میں رکھ کر داخل ہوں گے۔ پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے مسجد میں، یہ طریقہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ اب اس کا طریقہ نکلنے کا کیا ہے؟ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ درود شریف آپ حضرات کو یاد ہوگی، وہ درود شریف یعنی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں: اللہم انی اسألک من فضلک۔ دعا یہ ہے مسجد سے باہر نکلنے کی: اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ جنازہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ مثلا پتہ چلے کہ فلاں جگہ انتقال ہو گیا اور جنازے پر نظر پڑے، جنازہ دیکھے تو پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحی الذی لا یموت۔ پھر ایک مرتبہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ الحی الذی لا یموت۔ اب ترجمہ دیکھیں: معبود بس اللہ ہی ہے، جو زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے۔ معبود بس اللہ ہی ہے، جو زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ پھر ایک مرتبہ پڑھیں، الفاظوں پر دھیان دیں، غور کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترجمہ: سلام پہنچے تم کو اے اہل قبور، بخشے اللہ تم کو اور ہم کو، تم آگے جانے والے ہو اور ہم تمہارے نقش قدم پر ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے اس ترجمے کا، یعنی تم جا چکے ہو، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے نقش قدم پر ہیں، یعنی ہم بھی بس تمہاری ہی طرح آنے والے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح یہیں قبروں میں دفن ہونے والے ہیں۔ میت کو قبر میں اتارنے کی دعا۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی میت کو جب قبر میں اتارا جائے اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میں اس مردے کو قبر میں اتارتا ہوں خدائے تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا، یعنی جب میت کو قبر میں اتار دیں تو اس وقت اگلا مرحلہ آتا ہے مٹی ڈالنے کا، سب تیار ہونے کے بعد۔ تو اس وقت ہدایت کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے جب میت کو قبر میں رکھا جا چکے تو 3 مٹھی مٹی ڈالیں، یعنی 3 مٹھی مٹی کی ڈالی جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کے ڈالی جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہمیں منہا خلقناکم، یہ پہلی دعا ہے۔ پہلی مٹھی پر جب ہم پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے منہا خلقناکم اور مٹی ڈال دیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ ہم مٹی لیں گے ہاتھوں میں اور ڈالیں گے تو اس وقت یہ پڑھیں گے وفیہا نعیدکم اور مٹی ڈال دیں گے۔ تیسری مٹھی ہم لیں گے یعنی دونوں ہاتھوں میں مٹی بھریں گے اور ڈالیں گے تو اس وقت یہ پڑھیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ
امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں کہ جب پہلی مٹھی ڈالیں گے تو پڑھیں گے منہا خلقناکم، دوسری ڈالیں گے تو پھر پڑھیں گے وفیہا نعیدکم، تیسری ڈالیں گے تو پڑھیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ: ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ تم کو نکال لیں گے۔ سوتے وقت کی دعا: اللہم بسمک اموت و احیا، پھر پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: الہی میں تیرے ہی نام پر مرتا اور جیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی، چاروں قل اور تسبیحات فاطمی وغیرہ پڑھ کر سونے کی بھی فضیلت ہے۔ سو کر اٹھنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش دی اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش دی اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ دعائیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، پڑھائی ہیں، سمجھائی ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا دیا ہے۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کرائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بچوں کو ویڈیو چلا کر دے دیں تاکہ وہ سنتے رہیں اور سن کر ان کو یاد کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم صبح و شام کی دعاؤں سے متعلق بھی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صبح و شام کی دعائیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ صبح میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، شام میں کون سی پڑھنی چاہیے۔ تو یہیں تک بس یہ آج کا سبق ہمارا۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاکم اللہ۔